تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اور ہم اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ نصیحت کو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ نصیحت وہ صفت ہے جو کہ ہر انبیاء کرام کے اندر کامن تھی کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نصیحت جو ہے وہ کرتا تھا۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ نمبر 4 النساء کے اندر پہلی آیات میں فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کے اندر آیات نمبر 70 سے 71 میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے اس نے بڑی مراد پا لی۔ نصیحت جو ہے وہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کو کرتے تھے، اور نصیحت ایسی صفت ہے جو کہ ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا لازمی ہے اور ضروری ہونی چاہیے۔ سورۃ الاعراف کے اندر جو سورۃ نمبر 7 ہے 61 سے 62 تک حضرت نوح اپنی قوم کو جو ہے وہ فرماتے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلموا من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کو خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں ہی آیات نمبر 66 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے تو لوگوں نے جو ہے وہ بیوقوف کہتے تھے۔
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ان کی قوم میں جو برودار لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. تو اسی کے آگے جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو ہے وہ جواب دیا تھا. قال یا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم نصيح أمين. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. تو اس بات سے جو ہے وہ آیات کے ریفرنس سے یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ جو ہے وہ ایک کامن اور ضروری حصہ تھا نبوت کا، اور یہ ہر ایمان والے اور ہر مسلمان کے اندر ہونا لازمی ہے کہ وہ ایڈوائسز دیں، یا کم سے کم اتنا ضرور ہوئے کہ وہ کسی کو ایڈوائس دے سکے. تو ایڈوائس دینا اٹس اے پارٹ آف دین. تو انشاءاللہ دعا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لم يزل باسمك يشدو يا رسول